جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین ایک بہت افسوسناک خبر آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جیکما آباد کے قریب سلطان کوٹ کی طرف جو ہے جعفر ایکسپریس کو حادثہ ہوا ہے۔ جعفر ایکسپریس ٹرین کو فتح ہندوستان کے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا۔ تقریباً 4 کے قریب بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئی تھی اور 4 پیسنجر جو ہیں وہ صرف معمولی زخمی ہیں اور BRG نے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ ناظرین، فتح ہندوستان کے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی پیشہ رہا ہے کہ معصوم شہریوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، اور جعفر ایکسپریس کا آپ دیکھ لیں کہ مطلب یہ میرے خیال میں 8واں 9واں جو ہے انسیڈنٹ ہے ریلوے کا، اگر ہم کہیں کہ آئے دوسرے دن جو ہے بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے جو عزائم ہوتے ہیں ان میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کو ناکامی کا سامنا ہو رہا ہے تو اب بیچارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ وہ چیزیں ان کی بس میں جو ہے وہ نہیں آ رہی ہیں کہ مطلب یہ کس طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو اور بلوچستان کے جو مطلب بلوچ بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، ان کو نقصان پہنچائے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ سے ان کو منہ کی کھانی پڑی اور آگے بھی جو ہے وہ منہ کی کھائیں گے۔ اور ناظرین، اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان بھی اپنی ہر درمیوں سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے۔ یہاں پہ جو ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو ان کے پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کبھی ٹرین کو نشانہ بناتے، کبھی لوگوں کو نشانہ بناتے، اور ہندوستان وہاں سے بیٹھ کے بڑی کوئی ٹویٹس وغیرہ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ ایک دفعہ حملہ کرے گا۔ تو دیکھیں، جیسے DG پیار صاحب نے کہا تھا کہ الحمدللہ انشاءاللہ اگر اس دفعہ یہ لوگ حملہ کرتے بھی ہیں تو خدا نہ خواستہ ہندوستان حملہ کرتا بھی ہے تو جو تباہی وہاں پہ ہونی ہے وہ شاید میرے خیال میں ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوگی کہ میرے خیال میں ہندوستان جو ہے بھارت وہ بالکل صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ تو بھارت یہ کبھی نہ سوچے کہ وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے اگر بلوچستان میں بدامنی کروا رہا ہے اور وہ پاکستان پہ بھی آ کے جو ہے وہ لڑے گا یا پاکستان سے لڑے گا، یہ ان کا صرف ایک میں کہوں کہ بلی کے خواب میں چچڑے ہی ہوتے ہیں، باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ ناظرین، ہم بات چیت جو ہے وہ کرتے چلیں گے، اور ایک اور جو چیز ہے وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہوتے ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، جن کا بڑا میں کہوں جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے ریاست کو لے کے، ہمارے لوگوں کو لے کے، تو فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہوتے ہیں، اور چاہے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہوں، ہندوستان سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہ محب وطن کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا وغیرہ کرتے ہیں۔ تو شفیق منگل کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ سٹارٹ کیا گیا ہے کہ وہ داعش کے پتہ نہیں کوئی کمانڈر رہے ہیں، اس طرح کی فضول بکواسیات جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کی ریالٹی کیا ہے وہ آج ہم جانیں گے۔ بابر یوسفزئی صاحب جو ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ویلکم السلام۔ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا۔ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جعفر ایکسپریس کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے فتح ہندوستان کے خنزیروں نے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، جو دن اور رات کا مالک ہے، جو دن کو رات میں ڈھلنے میں اور رات کو دن کا ڈھلنے پر قادر ہے۔ بے شک۔ سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ بزدلوں نے ایک بار پھر مسافر ٹرین کو نشانہ بنایا ہے، جس میں مسافر جا رہے تھے۔ سلطان کوٹ کے قریب سکر ڈویژن ہے، جیکما آباد کا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر جو ہے نا پٹری کے اوپر انہوں نے ID لگائی ہوئی تھی۔ جب ٹرین گزری ہے تو اس ٹائم انہوں نے بلاسٹ کیا ہے، جس سے معصوم مسافر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 3 سے 4 بوگیاں پٹری سے اتری ہیں اور اس میں مسافر معمولی زخمی ہیں۔ کوئی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد جس طریقے سے فتنۃ الہندوستان نے اس کو کلیم کیا ہے اور جس طرح سے فتنۃ الہندوستان نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تو میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہماری ریاست پاکستان جو امن کے لیے، جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس دنیا کے امن کے لیے 80,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یہ دنیا کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نشانہ صرف پاکستان نہیں ہے، ان کا نشانہ صرف بلوچستان نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے امن کو خراب کرتے ہیں۔ اب جو دنیا کی قوتیں ہیں، جو دنیا کی طاقتیں ہیں، انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان فتنۃ الہندوستان کا پاکستان تو خاتمہ کر رہا ہے، پاکستان تو دن رات لگا ہوا ہے کہ ان کا خاتمہ کیا جائے، لیکن ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آپ کے پروگرامز کے توسط سے آج میں بلوچستان کی عوام کا شکریہ ادا کروں گا، بلوچستان کی عوام کو مبارکباد دوں گا۔ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلا کر بھیک مانگی،
خیراتیں مانگی، ہمیں نوبل امن انعام دیا جائے، ہمیں نوبل امن انعام دیا جائے، لیکن الحمدللہ بلوچستان کے لوگوں کی محنت کی وجہ سے، بلوچستان کے لوگوں نے جس طریقے سے بھارت کی پراکسیز کو ایکسپوز کیا، فتنۃ الہندوستان کو ایکسپوز کیا، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو ایکسپوز کیا، اس خالہ کو جو بہت بڑے بڑے خواب دیکھ کر بیٹھ گئی تھی اسے ایکسپوز کیا، الحمدللہ میں یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ اب نوبل امن ایوارڈ کی دوڑ میں نہیں ہے۔ میری یہ بات آپ نوٹ کر لیں، میرا یہ پروگرام نوٹ کر لیں، 10 تاریخ کو ڈیسائیڈ ہونا ہے، لیکن الحمدللہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسے امن نوبل انعام کی دوڑ سے نکال دیا گیا ہے، اسے نکال کر باہر پھینک دیا گیا ہے۔ وہ دہشت گردوں کی سہولت کار تھی، تو دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو تو اتنا بڑا ایوارڈ نہیں دیا جاتا، اتنی بڑی جو ہے نا اس کو عزت نہیں دی جاتی۔ اگر آج ان کو دے دیتے تو کل تو طالبان کے نمائندے کھڑے ہو جاتے، داعش کے نمائندے کھڑے ہو جاتے اور وہ ایوارڈ مانگتے، تو یہ بلوچستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں بحیثیت بلوچستانی سب سے پہلے یہ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ مارنگ اب نوبل امن ایوارڈ کی دوڑ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بھارت جو ہے وہ صرف گرج سکتا ہے، برس نہیں سکتا، وہ دھمکیاں تو دے سکتا ہے۔ اس نے جو ہے نا مئی کے مہینے میں بھی یہی پلان کیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرے گا، اس نے مئی کے مہینے میں بھی یہی پلان کیا تھا کہ وہ پاکستان کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، لیکن جس طریقے سے ہم نے رسپانس کیا، پچھلی دفعہ تو ہم نے ان کے 6 طیارے گرائے تھے، اس دفعہ خدا کی قسم اگر بھارت آیا ہم ان کے 60 طیارے گرائیں گے۔ اگر اس دفعہ بھارت نے ہمارے ساتھ کچھ ایسے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو بھارت کو وہ سبق دیں گے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک بھارت یاد رکھے گا، بھارت کا نام و نشان صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں، پچھلی دفعہ جو ہماری تیاری تھی اس دفعہ ہم اس سے زیادہ تیار ہیں، اس دفعہ ہمارے اندر پہلے سے زیادہ جذبہ ہے۔ بھارت اگر ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو بھارتی آرمی چیف ہے، بھارتی ایئر چیف ہے، کرے الحمدللہ، بسم اللہ کرے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس کو اس کے انجام تک نہیں پہنچایا تو پھر ہم پاکستانی قوم نہیں، ہم کلمے کی بنیاد پر بنے، ہم تمہارا وہ حشر کریں گے، تمہارا وہ حشر کریں گے، تم اپنے بھگوانوں کے پاؤں میں جا کے، وہ چرنوں میں جا کر پڑو گے اور جو ہے نا پاکستان سے معافی مانگو گے۔ پہلے بھی انہوں نے معافی مانگی ہے، پہلے بھی یہ سیز فائر کے لیے گئے، ڈونلڈ ٹرمپ دن رات انہیں بے عزت کرتا ہے، اتنی بے عزت قوم ہے، اتنی بے عزت اور شرمندہ قوم ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ آپ دیکھیں گے میڈیا پہ اٹھ کر بھارتی قوم کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے، نریندر مودی کو بے عزت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو عقل نہیں آنی۔ اگر انہوں نے پھر ایڈونچر کرنا ہے، ایڈونچر کریں، ہم انشاءاللہ انہیں بھارت میں جواب دیں گے، اور ان کی جو پراکسیز تھیں، فتنۃ الہندوستان کے جو فتنے تھے، انہیں ہم نے بلوچستان میں جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا ہماری جو مغربی سرحد ہے وہاں پر انگیج کرے گا، یہاں پر پراکسیز کو انوالو کرے گا، پراکسیز کی انوالومنٹ کے ذریعے ہمارے ملک کا امن تباہ کرے گا۔ پراکسیز کے ساتھ جو ہم نے زہری میں کیا ہے، پراکسیز کے ساتھ جو ہم کلات میں کر رہے ہیں، ان کی پراکسیز کے ساتھ، ان کے فتنوں کے ساتھ جو ہم پنجگور میں کر رہے ہیں، کیچ میں کر رہے ہیں، اس کو پتہ چل گیا ہے۔ بھارت نہیں کرے گا، کبھی بھی ایڈونچر نہیں کرے گا، وہ صرف بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم وہ ایک بات کرتے ہیں کہ صرف جو ہے نا وہ گیدڑ بھپکیاں ہیں اور دھمکیاں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھارت کچھ کرے گا تو بھارت کو پتہ ہے پاکستان اس دفعہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ جب ان کو اپنے انجام کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اختتام جو ہے وہ بڑا ذلیل کن جو ہے وہ رہے گا، اور مطلب ان کو بہت جو ہے وہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ ان کو مطلب بہت شکست ہوگی، تو آیا یہ مطلب اپنی شکست کو بھی نہیں دیکھ رہے، اور ان کے ساتھ جو پرانا ایک ہوا ہے، ایڈونچر ہوا ہے، یہ کیوں مطلب پھر بھی مطلب اچل رہے ہیں؟ کس کے سر پہ اچل رہے ہیں؟ آیا اسرائیل کے سر پہ اچل رہے ہیں، یا دوسری ایسی کوئی قوت ہے جس کے سر پہ اچل رہے ہیں؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ اپنی ہٹ درمیوں سے باز نہیں آ رہے؟ سیاست پاکیزہ، سیاست، الیکشن آ رہے ہیں بھارت میں، مودی کے پاس عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مودی ڈیلیور نہیں کر چکا ہے، مودی ایک فاشسٹ بندہ ہے، مودی جو ہے نا ایک ظالم بندہ ہے، مودی سے انڈیا کی 90% عوام جو ہے وہ نفرت کرتی ہے۔ اب مودی کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا ہے، مودی سب کچھ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے، جنگ کے بہانے وہ الیکشن میں جانا چاہتا ہے، جنگ نہیں لڑے گا، اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس نے ہمیں وہ سبق دیا تھا کہ جسے وہ ساری دن انشاءاللہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا، پاکستان کی آرمی نے اسے وہ سبق دیا تھا کہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ جنگ وہ نہیں کر سکتا، وہ صرف جو ہے نا ایک ایسا ماحول بنا رہا ہے جس کے اوپر وہ نیریٹو بنا سکے، الیکشن میں جا سکے، لوگوں کی سمپتیز لے سکے، لوگوں سے جو ہے نا ووٹ بینک لے سکے، سب کچھ سیاست کے لیے کر رہا ہے۔ مودی جو ہے بڑا شاطر انسان ہے، مودی جو ہے بڑا چلاک قسم کا انسان ہے۔ وہ لومڑی آپ نے دیکھی ہے، جب لومڑی انگور تک نہیں پہنچ سکتی، انگوروں کے گچھوں تک، تو وہ کہتی ہے انگور کھٹے ہیں، تو مودی کو پتہ ہے کہ اس نے الیکشن نہیں جیتنا، تو اب وہ انگور کھٹے والی مثال، وہ جنگ کو اس کا نیریٹو دینا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں جنگی ماحول بناؤں، میں لوگوں کی سمپتیز حاصل کروں۔ لیکن بھارتی عوام کو بھی سوچنا ہوگا، اگر انہوں نے مودی جیسے فاشسٹ شخص کو دوبارہ موقع دینا ہے اور اپنی آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے تو پھر آئیں جنگ کریں، ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، شہادت کی موت ہمارے لیے ایک عظیم رتبہ ہے، ایک عظیم مرتبہ ہے، ہم ہر وقت شہادت کے لیے تیار ہیں۔
اگر ہم سے لڑنا ہے تو آئیں لڑیں, ہم تیار ہیں, لیکن اس دفعہ بھارت کو ہم نہیں چھوڑیں گے. بھارت کو میں یہ بتا رہا ہوں, ہم دھمکیاں نہیں دیتے, ہم کر دکھاتے ہیں. ہم نے 9-10 مئی کی رات کو بھی کر دکھایا. آپ نے جو ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی, ہم نے آپ اس کا بھرپور جواب دیا. اگر اب بھی آپ نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو وہ جواب دیں گے, اور اس دفعہ ہم کسی بھی انٹرنیشنل گارنٹی پہ سیز فائر نہیں کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمارے لیے امریکہ ہو, ہمارے لیے سعودی ممالک جو, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. چائنا ہو, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری جان بھی قربان ہے. لیکن اگر بھارت نے اس دفعہ ایڈونچر کیا, پاکستان کوئی کسی کی گارنٹی پر کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم وہ اشر کریں گے ان کا, انڈیا کا, کہ انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے. سر ابھی جیسے کمپین دوبارہ چلائی جا رہی ہے, جس میں نے پروگرام کے سٹارٹنگ میں کہا کہ جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہوتے ہیں ان کو نا طرح طرح کے رنگ جو ہے وہ دیتے ہیں. کبھی داعش سے جوڑ دیتے ہیں, کبھی ٹی ٹی پی سے جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی شفیق مینگل پہ, میر شفیق الرحمان مینگل پہ جو ہے وہ ایک بہتان جو لگایا جا رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کی ریالٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ اور فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں, جو ان کے میڈیا پپٹس وغیرہ ہیں, وہ اٹھ کے مطلب اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں, ان کی ریالٹی کیا ہے؟ اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا دیکھیں, میر شفیق الرحمان مینگل کے خلاف جس طرح سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جا رہی ہے, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. میر شفیق الرحمان مینگل پاکستان کا فخر ہیں. میر شفیق الرحمان مینگل ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان کے اکاؤنٹس ہیں, یہ افغانڈو اکاؤنٹس ہیں, یہ سر مچارو اکاؤنٹس ہیں. انہوں نے جو ہے نا ایک فیک جو ہے نا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. لیکن میر شفیق الرحمان مینگل کی اس صوبے کے لیے, اس ریاست کے لیے, اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. ابھی چند مہینوں پہلے ہی میر شفیق الرحمان مینگل کے بھائی میر عطا الرحمان مینگل جو ہیں وہ فتنۃ الہندوستان کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. انہوں نے سرنڈر نہیں کیا فتنۃ الہندوستان کے سامنے, انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. ان کے جو بیٹے تھے میر مطیع الرحمان مینگل, وہ اس میں زخمی ہوئے. شفیق الرحمان مینگل نے تو ہمیشہ فتنۃ الہندوستان کا سر کچلا ہے, ان کو ہمیشہ ان کے انجام تک پہنچایا ہے. اب ان کو وہ جلن ہے, ان کو وہ تکلیف ہے, اس کے اوپر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن ہمیں میر شفیق الرحمان مینگل پر فخر ہے. میر شفیق الرحمان مینگل پاکستان کا اثاثہ ہیں. یہ جو الزامات لگا رہے ہیں داعش سے متعلق, یہ الزامات بے بنیاد ہیں, یہ الزامات جھوٹے ہیں. میر شفیق الرحمان الحمدللہ اس صوبے کے بیٹے ہیں, اس صوبے کا فخر ہیں. ان کے والد وزیر اعلیٰ بلوچستان رہ چکے ہیں, وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. تو ان الزامات کی کوئی حقیقت سے, ان الزامات کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان الزامات کی کوئی حیثیت ہے. میر شفیق الرحمان کے ساتھ بلوچستان کی ساری عوام ہے, بلوچستان کے لوگ ہیں, تمام قبائل میر شفیق الرحمان کے ساتھ ہیں. تو یہ جو الزامات ہیں یہ صرف پروپیگنڈا ہیں. اور یہ دیکھیں انڈین اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ہے نا, جو یہ ہمارے سو کال سور مچار جو ہیں, یہ جو سور مچار جو فتنۃ الہندوستان ہے, ان کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو رہا ہے. میر شفیق الرحمان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم میر شفیق الرحمان کے سپاہی ہیں, ہم میر شفیق الرحمان کے ساتھ ہیں. میر شفیق الرحمان مینگل نے اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے, صوبے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اور میں اور بحیثیت پاکستانی, بلوچستانی اور بلوچستان کی تمام عوام انہیں سلام پیش کرتی ہے. سر تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج بابر یوسفزئی صاحب جو تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے, اور جو ریالٹیز پہ انہوں نے بات کی ہے, چاہے وہ ہندوستان کو لے کے ہو, چاہے وہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو لے کے ہو, اور یہ جتنے بھی افغانستان سے جو آپریٹ ہو رہے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد, ان کو بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے. لاسٹ میں ناظرین میں بھی آپ سب کو یہی کہوں گی کہ ابھی جو جعفر ایکسپریس والا حادثہ ہوا ہے, فتنہ ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مطلب جو ایک حادثہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا, جہاں پہ لوگوں کو یرغمال بنا تھے, تو وہ اس طرح کے ایک ایڈونچر جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ الحمدللہ بیک ٹو بیک ان کو جو ناکامیاں پیش آ رہی ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے ہماری عید ہو, دوبارہ سے جو ہے وہ چیزیں اس طرح کی ہوں. تو بار بار جو ہے وہ چیز اس طرح کی نہیں ہوتی. جیسے جعفر ایکسپریس والا حادثہ ہوا تھا, اور جیسے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ہمارے فورسز نے ان کے سر جو کچلے تھے ان کو مارا تھا. تو انشاءاللہ اگر انہوں نے اس طرح کا ایک کوئی اور پنگا لینا ہے تو ہماری فورسز جو ہیں, ہماری جو لا انفورسمنٹ کے جوان ہیں, وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں, اور انشاءاللہ ہمیشہ ہی ریڈی رہیں گے. اور فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ہم یہی پیغام دینا چاہیں کہ آپ اپنی جتنی بھی ہٹ درمیاں کرتے ہیں, جتنے بھی آپ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں, ان کو بھی ابھی آپ لوگ کی اوقات کا پتہ چل گیا کہ آپ لوگ کی اوقات کیا ہے. آپ لوگ کی اوقات صرف یہی ہے کہ آپ لوگ معصوم لوگوں کی جان لیں, معصوم لوگوں پہ آئی ڈی بلاسٹ کریں اور ان کو نشانہ بنائیں. تو انشاءاللہ فورسز لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ کا خاتمہ جو ہے وہ جلد از جلد بلوچستان سے ہو جائے گا. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.